السلام علیکم بچوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹی پہاڑی میں کئی بیل تھے جن میں کئی چوہوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ یہ مٹی کی پہاڑی تھی جس پر طرح طرح کے پودے پھیلے ہوئے تھے۔ پودوں کے درمیان میں چوہوں کی بیل تھی جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان بیلوں میں ایک بیل ایک چوہا کی تھی جس کا نام زیما تھا۔ یہ بالکل اکیلی رہتی تھی۔ دوسرے چوہوں کی نسبت اسے عقل سے کچھ واسطہ تھا، جس کی وجہ سے اکثر چوہے اپنے مسائل لے کر اس کے پاس چلے جاتے اور زیما انہیں اپنی عقل فہم کے مطابق حل بتا دیتی۔ اس کے مشورے اکثر چوہوں کے مشکل کو دور کر دیتے تھے، اس لیے زیما کو سب چوہے بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ برسات کی بارش خوب برسی، جس کے باعث کئی کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھبرا کر ان بیلوں کی طرف آ گئے۔ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے چوہوں کی غذا بن گئے، جبکہ بڑے کیڑوں کو انہوں نے وہاں سے بھگا ڈالا۔ انہیں نوآور جانوروں میں ایک چھوٹا کچھوا بھی شامل تھا جو جسامت میں چوہوں سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ وہ ہر کسی کی بیل میں گھس جاتا اور وہاں موجود ذخیرہ کی گئی خوراک چٹ کر جاتا۔ چوہوں نے بڑی کوشش کی کہ اسے وہاں سے بھگا دیں، مگر انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ کچھوا بڑا ہوشیار اور چالاک تھا۔ وہ چوہوں کی ہر چال کو ناکام بنا دیتا۔ تنگ آ کر سب چوہے زیما کے پاس چلے آئے اور ان سے مدد طلب کی۔ زیما نے کچھوے کے بارے میں سوال جواب کیے تاکہ اسے اس کی جسامت اور حلیے سے آگاہی ہو سکے۔ چوہوں نے اپنی معلومات کے مطابق اس کے سامنے کچھوے کی تصویر کھینچ دی۔ زیما کچھوے کے حلیے سے باخبر ہو چکی تھی۔ زیما نے سب چوہوں کو تسلی دی کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے اپنے گھر کو جائیں۔ میں ایک آدھ دن میں کچھوے سے نجات کے بارے میں کچھ سوچتی ہوں۔ سب چوہے زیما کی تسلی پر واپس لوٹ گئے۔ زیما کو معلوم نہیں تھا کہ دور پودوں کی آڑ میں کچھ اس طرح کی سب باتیں سن رہا تھا۔ کچھوے نے پہلے زیما کو سبق سکھانے کا ارادہ اٹھا لیا تھا۔ وہ چپکے سے زیما کی بیل میں داخل ہو گیا۔ زیما چوہوں کی رخصت کرنے کے بعد کچھوے کے بارے میں سوچنے لگی کہ ان سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس کے چہرے پر گہرا اطمینان پھیل گیا، جیسے وہ کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ زیما کپڑے جھاڑ کر اپنی بیل میں داخل ہو گئی۔ وہ ابھی کچھ ہی فاصلے طے کر پائی تھی کہ اسے راہداری میں کچھ حرکت محسوس ہوئی۔ وہ چونک پڑی۔ اس نے غور سے دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیل میں ایک لال بچکڑی گھس آیا تھا۔ یہ سرخ رنگ کی کالے دھبوں والی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ لال بچکڑی کی جرات دیکھ کر زیما کو غصہ آیا۔ اس نے جلدی سے اپنی قمیض میں سے ایک ٹارچ نکالی اور اس کا بٹن دبا کر اسے روشن کر دیا۔ تیز دور روشنی پوری سہداری میں پھیل گئی۔ لال بچکڑ روشنی سے بڑے ڈرتے تھے، اس لیے وہ اپنے قریب روشنی دیکھ کر گھبرا اٹھا۔ زیما نے ٹارچ کی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں ڈالی تو وہ تکلیف سے تڑپ کر رہ گیا۔ وہ زمین پر الٹ کر دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھے
روشنی سے بچنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ جب تکلیف اس کی برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ عاجزی اور انکساری سے ریما کی منت سماجت کرنے لگا، وہ اس عذاب کو ختم کر دے۔ ریما نے روشنی بند کرنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ اگر وہ خاموشی کے ساتھ اس کی بل میں باہر نکل جائے اور آئندہ کسی بھی چوہے کی بل میں داخل نہ ہو تو وہ اس کی جان بخش سکتی ہے، ورنہ وہ اسے تیز روشنی میں ہی جلا ڈالے گی۔ لال بچھڑے فوراً شرط مان لی اور ریما نے ٹارچ کی روشنی اس کی آنکھوں سے ہٹا لی۔ جان بچنے پر لال بچڑ نے فوراً ہی باہر کی طرف دوڑ لگائی۔ ریما کو جب اطمینان ہو گیا کہ لال بچڑ واقعی ہی وہاں سے جا چکا ہے تو وہ ٹارچ مار کو بند کر کے اندر کی طرف چل دی۔ جوں ہی وہ اپنے کمرے میں پہنچی تو اس کا سر چکرا کر رہ گیا، کیونکہ وہاں تو بچوں، باقی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اچھے اچھے کومنٹ کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نیکسٹ کہانی کا جو پارٹ ہو جب بھی میں اپلوڈ کروں تو آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔